بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اس دنیا میں جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں پر دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوست تو نظر آتے ہیں لیکن دشمن ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ وہ کیونکہ دشمن ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے اور دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اور دشمن ایسا ہوتا ہے جو انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ مصیبتوں پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، جبکہ ایک اچھا دوست انسان کو زندگی کی تمام پریشانیوں مصیبتوں سے رہائی دلا دیتا ہے۔ آج کل حسد بہت زیادہ ہو گیا ہے، جلن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر جادو کرواتے ہیں، جن میں کالا جادو اور عام جادو، ہر طرح کا جادو، تعویذ وغیرہ بہت عام ہو چکے ہیں، اور لوگ اس کے ذریعے اثر ہو یا نہ ہو، اس کے ذریعے اپنے دل کا غبار اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب وغیرہ سے نکالتے ہیں۔ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو آستین میں چھپا ہوا سانپ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی جو کہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا، ویل سیٹلڈ تھا، اور اس کا کاروبار اس قدر وسیع تھا کہ اتنا کاروبار اس کے پورے خاندان میں کسی کا وسیع نہ تھا۔ تو اس کا ایک بہت ہی قریبی دوست جو اس کا آنا جانا ہر وقت اس کے گھر میں لگا رہتا، وہ اتنا اس کا قریبی تھا کہ وہ اپنے دوست کے بنا کھانا تک نہ کھاتا۔ اس نے ایک دن ایسا کیا، اپنے دوست سے یہ کہا کہ مجھے ایک چھری کے ساتھ کچھ پھل کاٹ دو۔ وہ چھری اس قدر تیز تھی کہ جب وہ پھل کاٹنے لگا اس کا دوست، تو وہ چھری اس کے دوست کے انگلی پر لگ گئی، جہاں سے کچھ خون بہنے لگا۔ اس نے ایک کپڑا لیا اور اس سے وہ خون صاف کیا۔ خون صاف کرنے کے بعد وہ کپڑا لے کر ایک عامل کے پاس چلا گیا اور وہاں سے اس پر کالا جادو کروانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس کا دوست نہ تھا بلکہ اس سے حسد کرتا تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حسد لکڑی کو جلا کر ایسے کر دیتی ہے جیسے کوئلہ بن جاتا ہے، ویسے ہی آگ لکڑی کو جیسے جلا دیتی ہے، ویسے ہی جو حاسد ہوتا ہے وہ ایسے جلتا ہے، جل کر بالکل کوئلہ سا بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس کا بھی یہ حال تھا، اس نے کالا جادو کروانا شروع کیا۔ اب جو اس کا دوست تھا برائے نام، جس کو اصل میں وہ دشمن کہتا تھا، اس کے سر میں ہلکی ہلکی درد ہونا شروع ہو گئی اور وہ کام پر جانا بھی اس نے بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس کے سر میں اتنی شدید درد رہتی کہ وہ اپنا سر دیوار پر مارتا، اور اسی طرح سے 1 سال اس کی یہ حالت رہی۔ اسی حال میں وہ وفات پا گیا۔ اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، یہ ہے حسد اور یہ ہے کالا جادو۔ اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق حلال بھی اللہ کی ذات دیتی ہے، اور جس کی قسمت میں جتنا ہو اسے اتنا ہی ملتا ہے، تو ہم کبھی کسی سے حسد نہ کریں۔ لہٰذا ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، کبھی بھی کسی دوست سے اتنا زیادہ قریب نہ ہو کہ اسے اپنے گھر تک بلا لیں، کسی پر کبھی اعتبار نہ کریں،
کیونکہ اعتبار انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور اسی اندھے اعتبار میں دوسرے لوگ جو گھر کے راز جن پر افشاں کیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کا مال دیکھ کر خوش ہوں گے، نہ آپ کی اولاد دیکھ کر خوش ہوں گے، الٹا ایسا حسد کریں گے، آپ پر ایسا جادو وغیرہ کریں گے کہ آپ کا مال ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی یا منتقموں کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کا معنی ہے اے بدلہ لینے والے، اگر دشمنوں کو کرنا مقصود ہو تو یا منتقموں کو صرف 2 دن رات کو نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل دشمن کا تصور کرے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اگر کسی پر کسی نے جادو کا وار کیا ہو تو اس صورت میں اس اسم کو 6400 مرتبہ روزانہ 7 دن تک پڑھا جائے، انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہو اور اس میں قدرت نہ ہو تو وہ 2 دن لگاتار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا منتقموں کو پڑھے، اللہ تعالی اس سے خود انشاءاللہ عز و جل انتقام لے گا۔ آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہر مشکل پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو صرف 2 دن کسی بھی فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر مکمل تنہائی ہو، مکمل خاموشی ہو تو یا منتقموں کو 600 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو آپ کے جو طاقتور معقلات ہیں ان سے دوستی ہو جائے گی، چھپے خزانے ملیں گے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر مصیبت کا یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دشمن کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں تو 313 بار آپ نے جمعہ اور ہفتہ کے دن دوپہر زوال کے وقت دشمن کا تصور کر کے پڑھیں، اور 2 دن سے لے کر 11 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو خواہ مخواہ تنگ کرنے اور ذلیل کرنے کی نیت سے پڑھنے والا خود مصیبت میں پھنس جائے گا۔ ایسے عملیات صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو ظلم برداشت کرتے کرتے تھک گئے ہوں اور مجبور ہوں، تو ان کے لیے خاص طور پر اجازت شرط ہے۔ آپ لوگ اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کریں، اس کے بعد ہم دیکھ کر آپ کو اجازت دیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی سخت ترین وظیفہ ہے۔ اور جو شخص آدھی رات کے وقت کھڑے ہو کر 3000 مرتبہ یا منتقموں کو پڑھ لیتا ہے، یا منتقموں کو 3000 مرتبہ آدھی رات کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تو جس مراد کے لیے پڑھے گا وہ مراد صبح ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل پوری ہو جائے گی۔ یہ تھے ہمارے آج کے عمل، بہت ہی پاورفل عمل ہیں، خود بھی کرنے ہیں اور اپنے پریشان حال بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان وظائف کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور ضرور شیئر کرنا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے جمعرات کی خصوصی وظیفے میں اپنا نام لکھوایا اور اب دعاؤں میں حصہ لیا، سب سے پہلے ان بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے درود پاک تحفتاً پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ آپ کا درود پاک جمعرات کی رات مغرب کی نماز کے بعد اور جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد درود پاک کی محافل کا اہتمام کروایا جائے گا اور آپ کا درود پاک خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب چونکہ کرونا وائرس ہے اور اجتماعات نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آن لائن اجتماعات ہو رہے ہیں، اولیاء کرام علماء کرام خصوصی دعائیں کرتے ہیں، تو آپ کا نام بھی دعاؤں میں شامل کروایا جاتا ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ان میں جاوید احمد، عواد بن احمد اور راحیل بن احمد ہیں، اور انہوں نے اپنی والدہ نکہت سلطانہ کے لیے دعا کروائی ہے، فیملی کے لیے دعا کروائی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت مرادیں پوری فرمائے، پریشانیاں آپ کی دور فرمائے۔ سلیم اللہ ہیں جنہوں نے درود پاک کا تحفہ دیا، اللہ پاک آپ کا یہ تحفہ قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ابرار اللہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اور جاوید انور ہیں، محمد عدنان ہیں، جلیل جٹ ہیں، اور ابرار انصاری ہیں، سید ضمیر ہیں، اور شیخ محمود ہیں، صدف پرویز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہارون مغل ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے۔ شیخ حلیمہ ہیں، شمیم ہیں، ظہیر احمد ہیں، افسانہ خان ہیں، اور عائشہ بیگم ہیں۔ اس کے علاوہ میری ایک اور بہن ہے جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر رحم فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ بہن بھائی جن کا نام دعاؤں میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی کمنٹ سیشن میں نام لکھوایا ہے، سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ کمنٹ سیشن میں ضرور نام لکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔